بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ظفر رضی اللہ تعالی عنہ صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثال۔ حضرت ظفر ایک ایسی مثالی خاتون تھی جن کی زندگی صبر اور استقامت کا مجسمہ تھی۔ وہ ابتدائی دور کے ان مسلمان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بے شمار اذیتیں برداشت کیں، لیکن کبھی اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ ان کا اصل نام تاریخ میں محفوظ نہیں، لیکن انہیں ظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اسلام کے لیے قربانی، صبر اور اللہ پر توکل کا سبق دیتا ہے۔ ابتدائی حالات اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت ظفر مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں اور ایک غلام گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ غلامی کا نظام اس دور میں عام تھا اور غلاموں کو ان کے مالکوں کی جانب سے سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ظفر بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل ہوئیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ مکہ کے مشرکین مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم کرتے تھے۔ ظفر نے توحید کی روشنی کو دل سے قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنے لیے نجات کا راستہ سمجھا۔ انہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا عزم کر لیا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ ظلم و ستم کی آزمائش۔ حضرت ظفر پر اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار مظالم ڈھائے گئے۔ ان کے مالک انہیں گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھتے تاکہ وہ اسلام سے توبہ کر لیں، لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی کو کوئی متزلزل نہ کر سکا۔ ان کے دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت اس قدر گہری تھی کہ وہ ہر تکلیف کو اللہ کے راستے میں ایک انعام سمجھتی تھیں۔ انہیں اکثر بھوکا پیاسا رکھا جاتا، مارا پیٹا جاتا اور ذہنی اذیت دی جاتی، لیکن ان کے لبوں پر ہمیشہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ الفاظ رہتے۔ وہ کبھی اپنے ایمان کی حفاظت میں کمزور نہ پڑیں۔ ان کی قربانیوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے لیے سچی محبت انسان کو ہر مشکل میں مضبوط بنا سکتی ہے۔ بیماری کا امتحان۔ حضرت ظفر کو ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں دورے پڑتے رہتے تھے۔ ان دوروں کے درمیان وہ بے ہوش ہو جاتی اور ان کی حالت انتہائی خراب ہو جاتی۔ یہ بیماری ان کے لیے ایک اور آزمائش تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس پر شکوہ نہیں کیا۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور ہمیشہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ انہیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست۔ ایک دن حضرت ظفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیماری بہت تکلیف دہ ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تمہیں شفا دے دے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر حضرت ظفر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صبر کروں گی، لیکن دعا کیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میری سطر نہ کھلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے ان کے لیے دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد ان کی بیماری برقرار رہی، لیکن دورے کے وقت ان کی سطر کی حفاظت ہونے لگی۔ صبر اور جنت کی بشارت۔
حضرت ظفر کی زندگی صبر اور استقامت کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ انہوں نے نہ صرف بیماری کو برداشت کیا بلکہ مشرکین کے مظالم کا بھی مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صبر اور ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ان کے صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت نے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیا۔ ان کی قربانیاں ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ظفر کی زندگی سے سبق۔ حضرت ظفر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں تو صبر اور استقامت سے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایمان کی مضبوطی انسان کو ہر قسم کی آزمائش میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے اور اللہ پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کہانی حضرت ظفر کے صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں استقامت کی عظیم مثال ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما ہے کہ کیسے ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ اور اس کے دین کے لیے جان فشانی کی جائے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔